گٹھا سرپا ادبار کی چاہی ہے، فلاکت ساما اپنا بکھرا رہی ہے، نحوست پس و پیش منڈلا رہی ہے، چپ و راست سے یہ صدا آ رہی ہے کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم، کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم، کبھی جاگتے تھے ابھی سو گئے۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ حامدا ومصلیا اما بعد، قال اللہ تعالی وتبارك في كلامه المجيد والفرقان الحميد، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وقال شاعر خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد حمد و ثنا ہے جس وحدہ لا شریک نے ہمیں ایک بار پھر اس بابرکت اجلاس میں، اس پروکار اجلاس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ رب العالمین۔ اور لا تعداد درود و سلام ہو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جنہوں نے دین ٹھیک اسی طرح ہم تک پہنچایا جس طرح ان کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی سر بلندی و برتری کی ایک تدبیر بتلائی ہے، بڑے پروسوک لہجے بھرپور اعتماد کے ساتھ بھوانگی دہل اور ڈنکے کی چوٹ یہ اعلان کیا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہیں کسی بھی چیز سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی کامیاب ہو، تم ہی اس دنیا کے مالک ہو، دنیا کی تمام چیزیں تمہارے لیے ہیں، عزت و شرافت کے تم ہی ٹھیکیدار ہو، کائنات تمہارے آگے جھک سکتی ہے، دنیا کے اندر موجود ہر چیز، پیڑ پودے، پانی، پتھر، ہوا، جانور، چرند و پرند و درند، سب تمہاری تابعداری کر سکتے ہیں، تمہاری غلامی کر سکتے ہیں، تمہارے آگے جھک سکتے ہیں، لیکن شرط لگا دی گئی ہے وَأَنْتُمْ لَأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں سر بلند ہو بشرط یہ کہ تم مومن کامل ہو، ایمان کی حلاوت و چاشنی وہ مٹھاس تمہارے اندر موجود ہو، یقین کامل کی دولت سے تم مالا مال ہو، مومن کی وہ تمام صفات تمہارے اندر موجود ہو۔ فرزندان اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے اس مختصر سے جملے، اس چھوٹی سی آیت میں حقیقت کا انکشاف کیا ہے، آنکھیں کھول دی ہیں، صاف طریقے سے فرما دیا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہیں کسی بھی چیز سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی کسی بھی طرح کا خوف محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شیر تم سے ڈر سکتے ہیں، چیتے تم سے کپکپا سکتے ہیں، دنیا کی کوئی بھی بلا تمہاری غلامی کر سکتی ہے، لیکن شرط ہے کہ اگر ایمان و ایقان کی باد بہاری نے تمہارے قلوب، تمہارے دلوں کے اندر گلشن پیدا کر دیا ہو، اگر ایمانی صفات، اگر دینی خصوصیات کے تم حامل ہو۔ لیکن دوستوں، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج کا مسلمان یعنی ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ دنیا ہمارے آگے جھکی رہے، 10 لوگوں کے مقابلے میں یہ اکیلا کافی رہے، اس کی عزت و شرافت کو دنیا سلام کرے، ہر تمنا اس کی پوری، ہر خواہش اس کا بڑھ چڑھ کر استقبال کرے، لیکن وہ یہ بات بھول جاتا ہے کہ اسے شرافت و عظمت اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب وہ خدا تعالیٰ کی غلامی کرے، رنگ خوں سے بتوں کو پاش پاش کر کے ایک ہی حقیقی فرما رواں کا پرستار ہو، اس چڑھتے ہوئے سورج کی پوجا کو چھوڑ کر مسجود حقیقی کی بارگاہ میں اپنی محبوب پیشانی کو تسلیم خم کرے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ٹیکائے، گویا کہ اسے مقام تبھی حاصل ہو سکتا ہے جب ہر اس کی چیز اللہ تعالیٰ کی ہو جائے۔ شیخ سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن ایک شخص کو دیکھا کہ وہ شیر پر سوار ہے، ڈنڈا اس کے ہاتھ میں ہے جسے وہ شیر کے کان اینٹ رہا ہے، وہ اسے جدھر چاہتا ہے چلاتا ہے، شیر بلا چون و چرا اس کی تابعداری کر رہے ہیں، اس کے آگے آگے چل رہے ہیں۔ انہیں دیکھ کر بڑا تعجب ہوا، یہ حیران رہ گئے۔ اس شخص نے دیکھ کر کہا کہ اے سعیدی، تمہیں تعجب کیوں ہے، تمہیں حیرانی کیوں ہے، یہ تو بس شیر ہے، دنیا کی ہر چیز، دنیا کی کوئی بھی چیز تمہاری غلامی کر سکتی ہے، لیکن شرط ہے تو از حکم داور گردن مپیچ، تو از حکم داور گردن مپیچ کہ گردن نپیچد از حکم تو ہیچ، کہ اگر تم خدا تعالیٰ کے حکم کی سرتابی نہیں کرو گے تو دنیا کی کوئی بھی چھوٹی بڑی طاقت تمہارے حکم کی سرتابی نہیں کرے گی۔ حضرات، آج کے مسلمانوں کی حالت تو یہ ہو گئی ہے کہ وہ ایمان سے کوسوں دور،
حقیقی معرفت کا اس کے پاس کوئی نام و نشان نہیں، نہ اس کو کوئی مقام ہے، نہ اس کا کوئی منصب و ٹھکانہ ہے، وہ تو بس ابھی در در کی ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے، ہمیں یہ بات ذہن نشین رکھنی ہے کہ کل تک جو پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا آج ایک غلام بنا پھرتا ہے، کل تک جو ہواؤں کا رخ موڑ دیتا تھا آج ہوا اس کا رخ موڑ دیتی ہے، کل تک جو سمندر میں گوڑے ڈالتا تھا آج پانی کی ایک بوند سے ڈرتا ہے، کل تک جو آگ سے صحیح سلامت نکل آتا تھا، حالت تو یہ ہو گئی ہے کہ آج قبل ایک چنگاری اس کے پورے وجود کو خاکستر کرنے کے لیے کافی ہے۔ پریشانی و زبو حالی اب اس کا مقدر بن چکی ہے، اس کی قسمت بن چکی ہے، اس کا وہ ایمانی شعلہ، وہ چنگاری جو کبھی بھی آگ میں تبدیل ہو سکتی تھی اب بالکل سرد پڑ چکی ہے، یا تو ہم یوں کہیں کہ اب بالکل جم چکی ہے۔ مولانا حالی نے بڑے درد بھرے انداز میں اس کا رونا رویا ہے کہ گٹھا سرپا ادبار کی چاہی ہے، فلاکت ساما اپنا دکھلا رہی ہے، نحوست پس و پیش منڈلا رہی ہے، چپ و راست سے یہ صدا آ رہی ہے کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم، کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم، کبھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم۔ دوستوں، ایک وہ بھی مسلمان تھے جو مدائن فتح کرنے کے لیے گئے تو راستے میں سمندر آ گئے، مشورہ ہونے لگا، باتیں ہونے لگی کہ اب کیا کیا جائے، لیکن ان لوگوں کے سینوں میں پڑ رہے اس پرجوش ایمانی ولولے نے آواز لگائی کہ ایمان کی طاقت کے سامنے یہ سمندر کیا چیز ہے، ڈال دو سمندر میں گوڑے۔ چنانچہ تمام مجاہدین اسلام نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک مقدس جماعت نے سمندر میں گوڑے ڈال دیے۔ دشت تو دشت تھے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت تھے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گوڑے ہم نے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مومن کامل بنائیں اور ہم لوگ ایمان مومن کامل بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔